نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر آپ نے مائنڈ کارڈ بنایا، سب نے مل کے بنایا تھا، بس ایک شخص نے بنا دیا؟ کنہوں نے بنایا؟ آپ نے خود ہی سب لکھ دیا؟ برین اسٹارم کیا ان کے ساتھ، سب نے مل کے بنایا، الحمدللہ. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہاں جی، اس کا نقشہ دماغ میں رہے گا. مختصر بات جو ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رہتی ہے. کسی بھی بات کی وضاحت کی اپنی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ چیزیں وضاحت کے بعد ان کو پھر دوبارہ سم اپ کرنا چاہیے اور مختلف نکات کی شکل میں ان کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ بھولیں نہیں. ٹھیک ہے، کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ کو بعد میں یاد رہی؟ آپ بتائیے مجھے. کارنر میں بیٹھے علامتوں کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ ہمیں اپنے علم کا جیسے جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح کا ہے تو ہم اس میں زیادہ اچھے سے فوکس کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہمیں کتنے کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جائزہ لیا اپنے دل کا، تو آپ کو کیا لگا کس کیٹیگری میں آتے؟ قلب سلیم. بہت ضرورت ہے. اگر قلب سلیم کی منزل تک پہنچنے میں بہت محنت چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سچ بولتی نہیں تو پہنچ جائے گا. ہاں، آپ کے پیچھے جو کونے پہ بیٹھے آپ نے کیا غور فکر کیا؟ دوا لینی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی مشکل بھی لگتی ہے، اس کے لیے ہمیں مطلب صبر سے کام لینا چاہیے. جی ہاں، بیمار ہو انسان تو صحت کے لیے دوا کھانی پڑتی اور بعض اوقات دوائیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد گزارا بھی نہیں ہوتا. تو نفس جن خرابیوں کا عادی ہو چکا ہے، ہمارے دل میں جو جو بگاڑ آ چکا ہے، جو جو بیماریاں اس میں جڑ پکڑ چکی ہیں، ان سے جان چھڑانے کے لیے لازمی طور پر کڑوی دوائیں کھانی ہوگی. اور کڑوی دوا کون سی ہوگی؟ جو ہمارے نفس کے خلاف جا رہی ہوگی، جو ہمیں پسند نہیں ہوگا لیکن اس کے بغیر گزارا ہوگا. آپ کے پیچھے جو بیٹھے میں نے اپنی کمزوری کا جائزہ لیا کہ میں کس میں کمزور ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، تو کون سی کمزوری آپ کو لگی اپنی؟ میں موبائل وغیرہ جو ہم یوز کرتے ہیں. بالکل، ہر وقت موبائل یوز کرنا یا ہر وقت میسیجنگ اور اس طرح کی چیزیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے تو کوئی مجھے بتائے گا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جی بہت بے دردی سے جو ہے ویسٹ کر دیتے ہیں. جی، بہت بے دردی سے اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں بعض اوقات غیر ضروری چیزوں میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہم بس بغیر کسی تکلیف کے، کیونکہ ایک تو نفس کی خواہش ہوتی ہے، دوسرے پہ اس کے اندر مہارت اتنی ہو جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی بہت کچھ ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے ماہر ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہارت کس چیز میں ہے اور وہ کتنی مفید چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے قیمتی وقت کو غیر ضروری یا کم ضروری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری عبادت کی لذت چلی جاتی ہے. عبادت کی لذت اس لیے جاتی ہے کہ عبادت کے لیے وقت کم بچتا ہے، دھیان کسی اور چیز کی طرف رہتا ہے تو عبادت میں تو دھیان لگتا ہی نہیں. دعاؤں کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں بچتا. اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ گھر والوں کو بہت شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ ہر وقت کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہر وقت آپ موبائل پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں توجہ نہیں دیتے. خصوصاً اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں جن کو بہت توجہ چاہیے، یا آپ کے والدین بوڑھے ہیں، یا آپ کے شوہر ہیں جو ان کے پاس کوئی کام نہیں، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ دین آپ کو سب کچھ سکھا رہا ہے، یا آپ دین پڑھ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ریز ہر وقت نکلتی ہے اور ہماری آنکھیں ہر وقت جو چمک دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں. ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، اتنا ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ پھر ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں. اور جو غافل ہیں ان کا انجام معلوم ہے آپ کو؟ قرآن مجید میں غافل لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ شیطان ان میں مسلط ہوتا ہے اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اور
دیکھیے اگر آپ قرآن مجید دیکھیں، مثلا سورۃ الاعراف دیکھیں، آپ اور بھی صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں لفظ غافلون کو دیکھیں کتنی دفعہ استعمال ہوا، اور پھر ان کا انجام کیا تھا غافلون کا. غافلون، معرضون. سورۃ الاعراف 179. اوہ تو بہت ہی سخت آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کس کو ترجمہ آتا ہے؟ ماشاءاللہ. کوئی ترجمہ کرے گا اس کا؟ کون کرے گا؟ آپ کریے. ڈرانا پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے تقریباً بہت سے لوگ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں کے لیے قلوب دل ہے خدا نہیں جب قابل وہ سمجھتے جہاد کرتے تھے ولم والوں کے لیے آنکھیں میں نہ نہیں بسکنا وہ دیکھتے جہاد کرتے تھے ولم والوں کے لیے آدانوں کانے نام نہیں اسماؤں نہ وہ سنتے جہاد کرتے تھے بلائے کہ یہی لوگ کلان آمین مویشوں کی طرح ہے بلکہ ہموں اب بھی زیادہ برا ہے بلائے کہ یہی لوگ ہم وہ ہیں الغافلون جو غافل ہیں. جب انسان غفلت میں پڑتا ہے نہ وہ سنتا، نہ وہ دیکھتا، نہ وہ سمجھتا، اور حق اس کے اندر اترتا ہی نہیں. کیونکہ کوئی اس کو اللہ کی طرف بلائے، آخرت کی بات کرے، کوئی نصیحت کرے تو وہ اس کے دل کو بہت بھاری پڑتی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان چیزوں میں اتنے انگروسڈ ہوتے ہیں، خصوصاً جب بچے ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، تو آپ ان کو آوازیں دیتے رہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ. کیا کرتے ہیں؟ سنتے نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے کہا تھا، میں آپ نے تو کہا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اور ان کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو. ایک دفعہ میں نے ایک اسکرپٹ دیکھا تھا کہ اس میں کچھ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، جیسے میچ ہوتا ہے نا، تو میچ دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر میں چور آ گئے اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اور پھر بھی وہ میچ دیکھتے رہے. انہیں کچھ دکھا نہیں، کچھ سنا نہیں، کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. دنیا میں بھی لٹ گئے لیکن پھر بھی ہوش نہیں آئی، لٹ کے بھی ہوش نہیں آئی. کہ اولئک هم الغافلون. تو غافل لوگ تو ایسے ہی جیسے سوئے پڑے. تو یہاں کیا نہیں دیکھتے؟ ویسے بھی نہیں دیکھتے، ادھر ادھر غور و فکر نہیں کرتے، اور خصوصاً حق کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، دنیا کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، اور اسی طرح سنتے نہیں. یعنی اگر اور کوئی اپنی دلچسپی کی بات سن بھی لے تو آخرت سے متعلق، حقیقت سے متعلق کوئی بات نہیں سننا چاہتے، کیونکہ وہ ان کے نفس پہ بہت بھاری ہوتی، بہت کڑوی لگتی ہے ان کو، اور اس بارے میں سوچتے بھی نہیں. اگر آپ ان سے سوال کریں یا ان کو کہیں بھی تو یوں آپ کو لگے جیسے آپ دیوار سے بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ دین کی بات کرنا مشکل ہوتی ہے آپ کو. مثلاً آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، پل صراط کیسا ہے، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ گاجر کا بھاؤ آج کیا ہے، کپڑے کا بھاؤ کیا ہے، دودھ کا کیا ہے، وہ بتا دیں گے نا، وہ پتا ہوگا. کیونکہ ان چیزوں میں پھر بھی چونکہ ضرورت ہے، دلچسپی ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آخرت سے متعلق کوئی چیز، اور جا کے تجربہ کر لیجیے، پوچھ لیجیے، تو وہ آپ کو ایسے دیکھیں گے کہ جیسے آپ نے ان سے کوئی غلط سوال کر لیا ہو. جائیے اپنے بہن بھائیوں سے آج پوچھیے کہ قبر کے 3 سوالوں کا جواب بتاؤ مجھے. اللہ تعالیٰ کن چیزوں پر غضبناک ہوتا ہے، کن چیزوں پر راضی ہوتا ہے. تو بہت سی بنیادی باتیں بھی نہیں پتا، یا پتا ہو بھی تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا؟ جو نہ سوچے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ سنے. اگر غفلت میں زندگی بسر ہوئی اور فرائض ادائی نہیں کیے، نہ اللہ کے نہ بندوں کے، تو وہ سب کچھ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، غافلوں سے متعلق یہ آخر میں بھی ایک آیت ہے، 205 آیت. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. کون ترجمہ کرے گا؟ شاباش کریے. خیفة، خفیہ خفیہ، چپکے چپکے. ہاں. اور بغیر اونچی بات کے
ہاں، تو جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، چپکے چپکے اور اونچی آواز میں نہیں پکارتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تو پھر ان کا شمار کس میں ہو جاتا ہے؟ غافلوں میں ہو جاتا ہے. تو غافلوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جیسے قوم فرعون غافل تھی، تو آپ دیکھیں کہ اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو عذاب دیا تو ان کو عذاب دینے کی جو وجہ بتائی وہ بھی یہی تھی کہ وہ غافل لوگ تھے. یہ دیکھیے اسی صورت میں 136 فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا. کس میں؟ فی الیم میں، سمندر میں. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیات سے غافل تھے. تو انسان ہیڈ لیس ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ کی باتوں سے. تو غفلت بدترین چیز ہے، اور غفلت میں مبتلا ہونے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہمارا دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہونا، خواہ موبائل ہو یا کچھ بھی ہو، کہ باقی سب چیزوں سے انسان بے پرواہ ہو جائے. کوئی کرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی درد میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، پرواہ نہیں، کیونکہ اس کو ایک اور چیز میں لذت آ رہی ہے، اس کو وہی کرنا ہے جس میں اس کو مزہ آ رہا ہے. اور پیچھے سے بتائیے نیکسٹ. آپ نے جائزہ لیا کل کے سبق کے بعد کچھ؟ قلب مریض سے قلب سلیم کا سفر طے کرنا ہے، لیکن کیسے؟ کیا سوچا آپ نے؟ کیا کریں گی؟ یہ بھی تو سوچنا ہے. ہاں، کڑوی دوا پینی ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی ویکنیسز کو پہچاننا ہے کہ ہماری کیا چیز ہماری ویکنیس ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ المنافقون کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. آیت نمبر 9 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، تمہیں اللہ کی یاد نہ بلا دے، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارے میں، وہی خسارہ پانے والے. 28ویں پارے میں سورۃ المنافقون. تو ہمیں کس بات کا جائزہ لینا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا ذکر بھلوا دیتی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ہیں. ان سب چیزوں کو اپنے سے ہٹانا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف دوڑ سکیں. اللہ کی طرف جانے کا سفر سستی کے معنی نہیں ہونا چاہیے کہ جب موقع مل گیا، جب دل چاہ کر لیا، پھر ہم موڈ کے غلام ہیں. جی نیکسٹ. آپ نے کیا کیا؟ کیا سوچا؟ کیا غور و فکر کیا؟ کیونکہ دل جاگتا ہو تو انسان غور و فکر بہت کرتا ہے، ایک چیز اس کے دل میں جا لگتی. دیکھیں بیماری کے بھی درجے ہوتے ہیں نا. کینیڈا میں ایک دفعہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مختلف چیزیں جیسے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو میں کہتی ہاں یا نہیں جو بھی. تو اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا بیماری پہچاننے کا کہ وہ کہتے تھے 1 to 10 پوائنٹس ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کو پین کتنے نمبر تک ہوتی ہے، یعنی 10 میں سے کتنے نمبر دیں گی آپ اپنے آپ کو، کتنی درد ہوتی ہے؟ 4 دیں گی، 6 دیں گی، 8 دیں گی، 9 دیں گی، 10 کے 10 دیں گی؟ شدت کتنی ہے درد میں؟ تو خود کو خود نمبر دیں، پوائنٹس بتائیں. تو جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم سب کو یہ بھی دیکھنا ہے، مثلا ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا قلب سلیم ہے. اگر مریض ہے تو کس درجے کا مرض ہے؟ اگر 5 نمبر تک ہے تب بھی خطرے کی بات ہے. اگر 5 سے اوپر ایک بھی اوپر ہے، 6 7 8 9 10 تو وہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. تو فوری علاج کی ضرورت ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، اسے اکثر لوگوں کو چھوٹا موٹا سر درد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، کبھی کوئی چکر بھی آ جاتے ہیں. لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب برداشت سے باہر ہونے لگے اور مسلسل ہونے لگے، کسی وقت بھی جان نہ چھوٹے اس سے. اسی طرح مثلاً اگر آپ کو چھوٹے موٹے چکر آ گئے نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگتے، تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ واپس نارمل پہ آ جاتے ہیں.
لیکن اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. جو روحانی امراض ہے وہ بھی اسی طرح ہے. کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی بہت ہوتی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس پلٹ آتے ہیں. مثلا آپ بازار میں گئے، وہاں بدترین جگہ بتائی گئی اور وہاں آپ نے مختلف ایسی چیزیں دیکھی اور آپ کا جو ایمان کا لیول تھا وہ ڈاؤن ہوا، آپ کے قلب کی حالت جو تھی وہ کچھ کمزور ہوئی. آپ کسی ایسی مجلس میں گئے جہاں لوگ بہت دنیا کی باتیں کر رہے تھے، آپ بھی ساتھ شامل ہو گئے، انہی کے ساتھ انہی جیسی باتیں کرنے لگے. لیکن جب آپ باہر نکلے تو آپ کے دل نے بتایا کہ نہیں، اب وہ مزہ نہیں رہا جو یہاں آنے سے پہلے کا تھا دل کا حال. تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ تھوڑی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں. نماز کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں واپس پلٹ آئی. لیکن اگر آپ کے اوپر وہ اثرات اتنے طویل ہو گئے کہ آپ بھی وہی باتیں سوچے جا رہے. مثلا وہاں سے کوئی وائرس لے کر آ گئے کہ کسی کی کوئی چیز دیکھی اور آپ کو بہت پسند آ گئی، اسے کسی کا بیگ دیکھا اور وہ آپ کے دل میں اتر گیا، یا کسی کا موبائل دیکھا اور وہ آپ کو بہت ہی بھلا لگ گیا. اب آپ تو یہی خواب دیکھنے لگے کہ میرے پاس وہ بیگ یا وہ موبائل کس دن آئے، اور آپ اس پہ پلان بنانے لگ گئے اور سوچنے لگ گئے. اور پھر یہ تو انتہا درجے کی ہلاکت میں جانے والی بات ہے کہ انسان کے پاس اگر حلال ذرائع نہ ہوں تو وہ حرام کے طریقے سے اس کو پانے کے لیے کوشش کرنے لگے، کہ جھوٹ بول کے کسی سے پیسے ہتھیائے یا کسی کی چوری کرے یا کوئی اور طریقہ. اس میں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کیونکہ جو چور چوری کرتا ہے تو ایمان ہی نہیں اس کا، یا کوئی اور اسی طرح کی غلط بات کرتا ہے تو پھر اس کا تو ایمان جاتا ہے. اس حالت میں ڈیتھ ہوگی تو ہلاکت ہی ہلاکت. کل وہ مجھے کو بتا رہے تھے، انہوں نے کسی کو بتایا کہ لیکچر ایک سنا کہ حرم میں وہ شیخ تھے. اب کوئی شیخ اپنا سامنے کا واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ حرم میں تھے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک واقعہ دیکھا کہ ایک لڑکی تھی، وہ طواف کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ موبائل پہ باتیں کر رہی تھی اور اس میں کوئی جوکس ایسے کر رہی تھی. تو جو وہ جوکس کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی تو جو طواف میں اور کچھ لڑکے تھے یا مرد تھے وہ بھی ہنسنے لگے اور اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے. تو آپ کو پتا ہے وہاں پر متوع بھی ہوتے ہیں، وہ بیچ میں روکتے ہیں لوگوں کو جو غلط کام کر رہے تھے. تو اس میں ایک متوع نے آگے بڑھ کے روکا کہ بھائی دیکھو اس طرح کی حرکت نہ کرو، اللہ کا گھر ہے، اس کی حرمت کا پاس رکھو اور خدا کا خوف کرو. دیکھو ڈرو اس بات سے کہ اس حال میں اگر تمہاری موت آ جائے تو تم کس طرح خدا کو جواب دو گی. تو وہ غصے میں آ گئی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسی مستی کر رہا ہے اور آپ اس کو روکے بھائی یہ غلط بات، ایسا نہیں کرے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شدید غصے میں آ جاتے ہیں، تم کون ہو مجھے روکنے والا. تو میں نے کہا کہ موت کے فرشتے کو کہو کہ اگر مجھ سے ملنا تو گیٹ 9 پہ چل کے ملے. ایسے غصے میں نا منہ سے بس بات نکال دی. کہتے اس کے بعد وہ چپ ہو گئے جو بھی اس نصیحت کر رہے تھے. اور کچھ دیر کے بعد ایسے شور اٹھا کہ وہ گیٹ 9 کے پاس کسی کی ڈیتھ ہو گئی. جب جا کے دیکھا گیا تو وہی لڑکی تھی. اللہ کے گھر میں منہ سے نکالی ہوئی باتیں وہ کون سی جگہ ہے؟ قبولیت کی جگہ. آپ سوچے تو صحیح آپ کہاں کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں. لیکن جب غصے میں ہوتا ہے انسان اور غلط کام پر کوئی روکے اور نہیں باز آ رہا ہوتا تو پھر اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے. بعض اوقات ہم فرشتوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، موت کا اڑانے لگتے ہیں، قبر کے سوالوں کا جواب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، لوگ فضول باتیں کرنے لگتے ہیں. یہ نیور نو کہ آپ کس وقت منہ سے کیا نکالیں اور وہ کس لمحے پورا ہو جائے. کل ہی کسی کی میل آئی مجھے کہنے لگی کہ میں نے گھر شفٹ کر لیا. تو پتا چلا کہ انہوں نے ایک خاص علاقے میں گھر شفٹ کیا. تو اپنا تجربہ بیان کر رہی تھی کہ میں اتنی حیران ہوں کہ منہ سے نکالی ہوئی باتیں کیسی پوری ہوتی ہیں. کہتے جب بھی مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تم کہاں رہنا چاہتی ہو، جیسے ریٹائرمنٹ کے بعد یا کہاں گھر بنانا، تو میں کہتی تھی کہ مرگلا روڈ پہ اسلام آباد میں. وہ بہت ہی پوش ایریا اور بہت ہی ایکسپینسو. تو کہتے سب مجھ پہنچتے کہتے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں کہ تم وہاں رہو گی. تو میں کہتی تھی کہ اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں. کہتے بس یہ اسی طرح، یعنی جب کبھی کسی مجلس سے بات ہوئی ہے جیسے کوئی مذاق میں کرتا ہے یہ کیسے نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گھر دیا وہ اسی ایریے میں.
حالانکہ بظاہر امکانات نظر نہیں آ رہے. تو بعض اوقات ہم اللہ کے بھروسے پر باتیں کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پورا کر دیتا ہے. یہ اللہ پہ یقین کی بات ہے نا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں یا اللہ سے بدگمانی کریں. پھر یہ آپ کے قلب کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے. انسان کے منہ پر کون سی بات آتی ہے؟ جو دل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب تک دل درست نہیں ہوگا زبان بھی اور باقی لمبس بھی اور ایکشن جو ہے وہ درست ہو نہیں سکتے. یہی سارا مقصد ہے اس ایکسرسائز کا جو آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے, یہ اس کتاب کو جو پڑھائی جا رہی ہے. ابھی جب وہی رہی تھی تو ایک بچے سے میری بات ہو رہی تھی, تو کہنا کہ میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ پڑھتا تھا, وہ بہت ریلیجیس تھا, نماز وغیرہ, نماز قرآن سب کچھ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا. تو اس کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہوئے, مدر کی ڈیتھ ہو گئی, پھر بہن کی وہ معذور ہو گئی, اور اس کی کمپنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو ایتھیسٹ تھے. تو وہ بالکل ہی بدل گیا اور ایتھیسٹ بن گیا. اس کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا کہ اللہ کون ہے, اللہ کچھ نہیں ہے, اور میرے ساتھ یہ ہوا وہ. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا, اور ہر وقت جب اذان ہوتی تھی تو کچھ عجیب عجیب سے ورڈ بولتا تھا. تو مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اذان ہوئی, اور اس نے اس وقت پھر وہی الفاظ کہے, تو وہیں پر ہی وہ گرا اور اس کا پورا جسم اکڑ گیا, اور اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگ اسے اٹھا کے لے کے گئے, اور پھر اس سے کہا کہ تم توبہ استغفار کرو. تو کہتے ہیں اس نے پھر شدت سے توبہ استغفار کی تو وہ ٹھیک ہو. ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے مجھے عربی پڑھائی, بہت ہی قابل استاد, 80,000 شعر یاد تھے ان کو عربی کے, عبدالصمد سارم ان کا نام تھا. تو انہوں نے کلاس میں ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا کہ میرے پہ ایک وقت آیا کہ میں بھی دین سے باغی ہو گیا. ہوتا ہے نا, کوئی کمپنی مل جاتی ہے, کوئی انسان ایسے مل جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنی عربی پڑھ لی اور ایسی ایسی جاہلی دور کی شاعری اور کیا کچھ پڑھ لیا تو میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن قرآن مجید کو ایسے ہی پھینکا اور پاؤں سے ٹھوکر ماری. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو میری درد شروع ہوئی, ٹانگ کو درد شروع ہوئی, وہ کسی چیز سے جاتی ہی نہیں تھی جب تک میں نے توبہ نہیں کی. پھر وہ بالکل پلٹ آئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے, واپس ایمان لوٹ آئے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ بندے کی ہدایت کے لیے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے, اور اس طرح بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. قلب سلیم کے لیے انابت اللہ, انابت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنا, کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ قاف میں آتا ہے نا, وجاء بقلب منیب. نجات کس کے لیے ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے. 26ویں پارے میں سورۃ قاف, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اس دن جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ دیا جاتا تھا ہر اس شخص کو جو رجوع کرنے والا, نگہداشت کرنے والا تھا. نگہداشت کرنے والا یعنی اپنے زبان کی, اپنے دل کی, اپنے کانوں کی, اپنی آنکھوں کی, ان کی حفاظت کرنے والا تھا. حفیظ حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں. من خشی الرحمن, جو رحمان سے ڈرتا تھا, بالغیب غائبانہ طور پر, بن دیکھے, وجاء بقلب منیب, اور وہ قلب منیب لے کر آیا ہے. یعنی قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ جو قلب منیب ہوتا ہے. انسان ہے نا, ہم دو ونڈوز ہیں, کان کی اور آنکھ کی, ان سے کچھ نہ کچھ جاتا رہے گا. یا ہم تکلیف دہ باتیں سنیں گے, یا تکلیف دہ کوئی چیز دیکھیں گے, یا کوئی خراب چیز دیکھیں گے, تو اس کا اثر کس پر جائے گا؟ براہ راست دل پر جائے گا. جب دل پہ اثر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ واپس اس کو دھونا پڑتا ہے, ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے انسان بے بس ہے, کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. مثلاً آپ کے دل میں کسی انسان کے خلاف کوئی تکلیف دہ بات آ گئی, آ جاتی, کبھی آپ کے ساتھ ہوا؟ ہر روز ہوتا ہے یا کبھی کبھار ہو جاتا ہے؟ ہر روز ہوتا ہے.
کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناگوار گزرتی ہے آپ کو. اب آپ اس تکلیف سے باہر نہیں نکل رہے اور وہ تکلیف آپ کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ آپ مفید کام نہیں کر سکیں گے کوئی, تو اس کو نکالنا چاہیے باہر, اور قلب کو واپس سلامت کرنا چاہیے, قلب سلیم بنانا چاہیے. کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. وجاء بقلب منیب, تو یا اللہ میرا دل تیرے ہاتھ میں, تیری دو انگلیوں کے درمیان میں, تو اس کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, اور اپنے پاس سے رحمت عطا کر. انك انت الوهاب, بے شک تو دینے ہی والا, دیتا ہی رہتا ہے. آج صبح میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم کسی انسان کو ناراض کر دیتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے خیر پہنچنی بند ہو جاتی ہے, ہوتا نا ایسے. جب تک ہم اس کو خوش رکھیں گے وہ ہم سے خوش ہے, اور اگر ہم اسے خوش نہیں رکھیں گے تو ہم سے ناراض ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو وہ اپنی خیر روک لے گا. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. لیکن اللہ پاک کتنا کرم فرمانے والا. ہم دن رات میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی صحیح طور پہ ذکر نہیں کرتے, لیکن وہ ہم سے خیر روکتا تو نہیں نا. ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں, سنتے چلے جاتے ہیں, وہ ہمیں رزق دیتا رہتا ہے, وہ اپنی رحمتیں ہم پہ نچھاور کرتا رہتا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, کیونکہ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اور یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ دعا سکھا دی اور اس نے اپنا ایک نام رکھ دیا, الوہاب. مبالغہ کا صیغہ ہے, فعال کے وزن پر, بہت زیادہ بخشش کرنے والا, بہت زیادہ عطا کرنے والا. اور وہاب کا لفظ ہبہ سے, ہبہ کس کو کہتے ہیں, گفٹ, عطا, بخشش, تحفہ. تحفہ ہدیہ ہوتا ہے, تحفہ ہوتا ہے, ہدیہ ہوتا ہے, ہبہ ہوتا ہے, یعنی بغیر حساب کے جو دیتا چلا جائے. ہم اس کو ناراض کریں, ہم اس کو راضی کریں, وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے, دیتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ اپنی عطا نہیں روکتا. تو جب وہ رب موجود ہے تو پھر ہمیں اس قلب مریض سے نکلنے کی ضرورت ہے نا, اور قلب سلیم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, وہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کریں, چاہے غمگین ہے, چاہے پریشان ہے, چاہے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, چاہے خوف میں ہے, کسی بھی قسم کی کسی ٹربل میں ہے آپ, کسی بھی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ جنت میں جانے کا یہی طریقہ ہے. وجاء بقلب منیب, ایسا دل لے کر آیا جو بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے. انیبوا الی ربکم, ان سے کیا کہا جائے گا, ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. قلب سلیم لائے, سلامت رہے, دل بچا کے لائے, اب جنت میں بھی سلامتی کے ساتھ, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. لہم ما یشاءون فیہا, وہاں وہ سب مل جائے گا جو چاہتے ہیں. دنیا میں نہیں ملتا نا انسان کو جو وہ چاہتا ہے. ولدینا مزید, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. وہ کیا ہے مزید؟ اللہ کا دیدار, جو ایک سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی بخشش ہے. دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتی, لیکن آخرت میں بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی جو کسی کو نصیب. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم اپنے دل کو چیک کریں اور دیکھیں کہ بے چینی کیوں. پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے, اور ابھی 2-3 دن پہلے ہم کچھ ساتھی آپس میں بات کر رہے تھے, تو ایک ساتھی کہہ رہی تھی کہ میری نا دل میں کچھ بے چینی ہے, پلپیٹیشن سی رہتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا. تو میں نے کہا آپ نے چیک کروایا؟ ان کا میں نے سب کچھ چیک کروایا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کی نمازوں کی کیا حالات ہے, آپ کے ذکر کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے کی نہیں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے, بس یہ ہو جاتی ہے. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کری تھی کہ جب بھی میری عبادات پہ اثر پڑتا ہے میرے دل میں ضرور بے چینی آتی ہے, اور وہ ہم یوزلی اچھی خوراک سے دور کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز سے دور, وہ تو ہے. لوگوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہوتے ہیں, اس سے مسئلہ بیان کر, جو مل گیا اس کو پکڑ لیا اور کہا ذرا میرا مسئلہ سن لیں. 100 لوگوں کو مسئلہ سنا کے بھی حل نہیں ملتا ہمیں کسی سے, کیونکہ لوگوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اور ایک چیز جو ہم سب کو, جو ہم دین کا بھی کام کریں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان بہت بلاوا دیتا ہے کہ بس تھوڑی سی یہ دیر لکھ لو, یہ میسج کر لو, یہ 2 بات یہ آیا, اس سے بیٹھو, اور نماز نکل رہی ہوتی. میرے ساتھ اتنی دفعہ ہوا, ہم نے جیسے اب بالکل یہ کر لیا کہ ہم نے 1 بجے اذان لگے گی اور 1:15 نماز پڑھ لی,
کیونکہ نمازیں 2:30 بجے جا رہی ہیں، 2:45 سے جا رہا ہے، کام کیا کریں؟ دین کا کریں. تو یہ میں اس لیے یہ پرسنلی شیئر کر رہی ہوں کہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، گھروں میں بھی اور باہر میں. دیکھیں نا، منیب تو پھر اللہ ہی کی طرف پلٹنے والا ہے نا. نماز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں ہوتے ہیں، پھر دوبارہ واپس پلٹ آتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں، پھر پلٹ آتے ہیں. تو منیب وہی ہے نا جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پلٹتا ہے. اور کوئی کل جب میں گھر گئی تو میری ایک کزن گھر میں آئی ہوئی تھی، وہ بیمار تھی، طبیعت صحیح نہیں تھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھی. تو مجھے وہ مریض دل یاد آ رہا تھا، تو میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تمہیں؟ کہ مجھے کچھ دل نہیں کر رہا، آنکھیں کھولنے کا بھی دل نہیں کر رہا، کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا، جسم میں بھی درد ہے، سب کچھ ہے. میں نے کہا کب سے ہو رہا ہے تم کو یہ؟ کہ کل سے ہو رہا ہے. کیا تم نے کسی کو دکھایا نہیں؟ کہ نہیں. کہ تم کیوں نہیں دکھایا تم نے؟ کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی جانے کی میری، کہ میں کیسے جاؤں. تو کہ جیسے یہاں آ گئی ایسے وہاں چلی جاتی. کہ دل ہی نہیں چاہ رہا میرا جانے. تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ایک انسان جو مریض ہوتا ہے، ایک تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے ہو کیا رہا ہے، دوسرا جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ علاج بھی نہیں کرنا چاہتا اس کا. تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزیں اس کو ہو رہی تھی، تو میں نے 2-3 الگ الگ چیزوں سے وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا، مال جرح بمیت بإیلام. تو میں نے اس کو بتایا. آج ہم نے 3 دلوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ کون کون سے. میں نے کہا ایک صحیح دل ہے، ایک مریض دل ہے اور ایک میت دل ہے. یہ میت دل کون سا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میت دل وہ ہوتا ہے جس کا دل نہ چاہے کچھ کرنے کو، نہ سننے کو، نہ ذکر کرنے کو، نہ نماز پڑھنے کو، کچھ بھی دل نہ چاہے. تو اس کی ایک دم آنکھیں کھل گئی. کہ جو ابھی میرا حال ہے اس کا مطلب وہ مردہ دل کیسا حال ہے؟ میں نے کہا ابھی میں نے تم سے جو سوال کیے وہ اسی لیے کیے کہ مجھے پتا چلے. تو یہ سوچ کر کے میں مردہ دل بن رہی ہوں، اس کی تھوڑی آنکھیں کھلی. اور پھر جب اس کو کچھ ٹریٹمنٹ دیا، علاج کیا، تو تھوڑی دیر میں وہ بالکل ایکٹیو ہو گئی. تو میں نے اس کو بتایا کہ پھر ہمیں اپنے دل کو، مردہ دل کو یا مریض دل کو صحت مند دل بنانے کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا اپنا. تو کہنے لگی اچھا. پھر بہت اس سے سننے لگی. پھر کہنے لگی کہ اچھا آپ جو یہ باتیں اس وقت مجھ سے کر رہی ہیں، یہ ابھی تو میری کیفیت ایسی تھی تو مجھے سمجھ آ گئی. عام انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ نہیں سمجھ سکتا یہ بات، کیونکہ میری کیفیت ایسی تھی تو میں سمجھ گئی. لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے انسان کو گزارتا تو ہے. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان ایسے بیماروں کی طرف توجہ کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرے. یہ فریضہ ہے نا ہم پر، یا نہیں؟ یہ فریضہ ہے. کون کہتے ہیں یہ فریضہ ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. کون کون سمجھتے ہیں فرض ہے ہم پہ؟ اچھا کیوں فرض ہے؟ کیوں فرض ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے فرض ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ انسان تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے جب تک یہ کام نہ کرے. تو اگر یہ کام نہیں کیا تو کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک یہ کام نہ کرے. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ میرا سوال سنا آپ نے؟ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ایک احسان جتا کے تو کرتے ہیں کہ اچھا اب وہ اسائنمنٹ مل گئی، جا کے کسی کو کچھ بتانا ہے، اب کمپین چل گئی ہے تو کچھ لگانا ہے. اور ورنہ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا گیا کہ الہدا والے تو بس پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ کرو اور یہ کرو، اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ. تو یہ ہمارا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہم پر. ایکچولی سب میں جب کراچی آئی ہوں نا تو وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی اور اس دن ٹیلی فون جام تھے، جس دن وہ 40واں تھا. تو بہرحال اب ہوا یہ کہ نمبر نہیں مل رہا تھا کہ چیک کریں. لینڈ لائن سے کسی طرح کچھ کنیکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ 1 بجے فلائٹ جا رہی ہے. تو ہم گھر سے اس حساب سے نکل آئے. وہاں آ کے پتا چلا 2 بجے جا رہی. جب میں نے چیک ان کر لیا تو پتا چلا 4 بجے جا رہی. پھر پتا چلا کہ 7 بجے جا رہی. اور میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ موبائل میں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، ضرور مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے جو میں ہر وقت گھر کے اندر بیٹھ کے یا اپنے کام میں لگ کے نہیں سیکھ پا رہی. بہرحال بہت سے لوگوں کو دیکھنے کا قریب سے، بہت سے ٹرینڈز دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ نہ میں بازار جاتی ہوں نہ میں کہیں بہت شادیوں میں جاتی ہوں، تو مجھے
پہننے, کھانے پینے, بات چیت کے نیو ٹرینڈز نہیں معلوم تھے. تو جب میں چیک ان کے لیے کھڑی ہوئی تو لمبی لائن تھی, بیلٹ بند ہو گئی تھی, پتہ نہیں بجلی نہیں تھی یا بیلٹ خراب ہو گئی, کچھ سامان لے کے جاتے ہیں. تو جو میں نے کلی لیا تھا اس کو بھی انہوں نے بلا لیا, کیا وہ سامان اٹھا کے لے جاؤ, چیک ان کریں لوگوں کے. اب میں اکیلی کھڑی تھی تو میرے آگے ایک کپل کھڑا تھا اور ان کے ساتھ 3 بچے بھی تھے. تو میں نے دیکھا کہ جو خاتون ہے وہ گرمبل کر رہے ہیں نا, کچھ ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا گود میں اور آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور میاں کے ساتھ کوئی لڑائی کرتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. پھر تو جو لاسٹ ایسی بات جو میرے کان میں پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے میری بڑی بےزتی کی ہے. تو میاں کہتا ہے کیا بےزتی کی ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا. اچھا, پیچھے ایسے میں نگاہ پڑی تو ان کا اتنا سا لڑکا تھا, وہ پچھلی ٹرالی لے کے کھڑا تھا. اس کا چہرہ بہت ہی اترا ہوا اور ایسے بیچارہ پریشان حال. تو میں نے کہا کہ یہ کچھ کرنا پڑے گا نا, سمجھانا پڑے گا. اور مجھے آدمی سے تو بات نہیں کرنی تھی, اور آدمی بیچارہ کچھ سچ پوچھے تو کچھ کر بھی نہیں رہا. وہ بیچارہ مسکین کھڑا تھا, بیوی کی باتیں سنے چلے جا رہا تھا. خیر اپنا سامان میں نے چھوڑا, پیچھے نکلی لائن سے نکل کے میں اس خاتون کے پاس گئی. میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کندھے سے ٹیپ کیا کہ سسٹر میں آپ کو ایک ایڈوائس دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا بچہ بہت پریشان ہے. آپ دونوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے, جو آپ کی لڑائی ہو رہی ہے, اس سے آپ کے بچوں پر اثر پڑ رہا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی خاطر ایسا نہ کریں. تو اب مجھے اب پورے ایگزیکٹ حرف بحرف یاد نہیں, لیکن میں نے بہرحال ان کو اچھے سے نصیحت کی, کیونکہ مجھے تکلیف ہونے لگی دیکھ کے کہ یہ آئندہ نسلیں ماں باپ کا احترام کیسے کریں گے اگر ماں باپ ان کے سامنے لڑ رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ اگر بڑے لڑتے ہیں اور چھوٹے وہ لڑائیاں دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوتی. وہ لڑائیاں نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتے یہ سب نارمل ہے, حالانکہ انتہائی غلط ہے. اور بچوں کے دلوں میں جو خوف بیٹھ جاتا ہے, اور ایک بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ ماں سے بچے محبت بھی کرتے ہیں لیکن ماں کو بد اخلاق دیکھتے ہیں تو پریشان بھی ہوتے ہیں. نہ وہ ماں کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ ماں کی بد اخلاقی برداشت کر سکتے ہیں. پھر ایسے بچوں کو جو ہی موقع ملتا ہے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. جب ان کو موقع میسر آتا ہے بڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا, کبھی بھی نہیں رہنا چاہتے ماں باپ کے ساتھ. اس طرح کے طریقے اختیار کر کے بظاہر تو ہم اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا حق ہے, لیکن ہے کیا اصل میں؟ بات تو وہی تھی نا کہ جو بھی کسی نے بےزتی کی یا کچھ بھی کیا, کہیں وزٹ پہ آیا ہوگا کسی رشتے دار کے گھر, انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا. یہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, چھوٹی چھوٹی بات کو بڑک اٹھتے نہیں دیکھتے کون ہے. اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے کڑوا گھونٹ پی لیں اور صبر کر لیں, یا موقع بحالی دیکھ لیں کہ صرف بچے نہیں, آس پاس کے لوگ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں, ہمیں پبلک پلیس پہ ہم کھڑے ہو کے لڑائی کر رہے ہیں, اس وقت تو صبر کر جائیں. اس وقت تو دیکھ لیں کہ کون سن رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے. لیکن کون سمجھائے ہمیں جب ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم ہوا کے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہماری اڑان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ہم نیچے نہیں آتے, نہ کسی کے سمجھانے بجانے سے, نہ کسی کے کچھ کہنے سے. تو اس وقت جب ایسا غصہ آئے اور اتنی بد اخلاقی ہو اور اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے, تو پھر ایک ہی چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ قلب کو سلیم رکھنے کے لیے کڑوا گھونٹ, صبر. الصبر مر, صبر کڑوا ہے, لیکن یہ کڑواہٹ جو ہے یہ پھر کس کے لیے فائدہ دے گی؟ بیماری دل کے لیے علاج ہے, دوا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ اور کریں جو بھی اس کا کرنا ہے. تو یہاں جو بات بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ جب کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ کون ہے, پیار سے جا کے اس طریقے سے بات کریں کہ وہ ان کو اپنے فائدے میں نظر آئے, نہ کہ آپ بڑے بن کے ان کے سامنے دکھائی دیں. ان کے فائدے میں کیا ہے؟ کیونکہ ایک ماں کو اپروچ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا, ماں کی سب سے بڑی ویکنیس کیا ہوتی ہے؟ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی, وہ یہ نہیں برداشت کرتی اس کے بچے کا کوئی نقصان ہو. لیکن بعض اوقات وہ اتنی ناسمجھ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہی ہوں میرے بچے کے لیے نقصان دہ ہے. وہ بھول جاتی, اس کو سمجھ نہیں ہوتی, عقل نہیں ہوتی, اور وہ سمجھتی ہے میں جسٹیفائڈ ہوں نا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مجھے میاں کو اب شکایت لگانی ہے. اور بعض اوقات ہم بچوں کی شکایتیں بچوں کے سامنے ہی لگا رہے ہوتے ہیں. خود سے کیا ہوتا ہے, بچے اور ڈیٹ ہو جاتے ہیں کہ بےزتی تو ہوئی بھی ہے اور جو مرضی کرو. تو اس میں بھی تھوڑے سے صبر و تحمل کی ضرورت ہے.
کڑوا گھونٹ پینے کی ضرورت ہے، تو لیٹر آن جب آپ الگ ہوں گے، الگ بیٹھیں گے، پھر آپ سنا لیں. نہیں وہ ٹائم الگ آ رہا تو لکھ کے سنا دیں، کچھ کر لیں، لیکن اس وقت نہیں. یہ ٹائم نہیں ہے غصہ کرنے کا، یہ ٹائم نہیں ہے اپنی شکایتیں لگانے کا، خصوصاً ہم خواتین کے لیے اور بھی زیادہ مشکل. تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر اونچے اونچے بلند آواز میں، آہستہ آہستہ، دل میں رو کے، نماز میں، ادھر ادھر، سین سے ہٹ جائیں، لوگوں سے ہٹ جائیں، الگ جا کے رو لیں، الگ جا کے غصہ کر لیں، کچھ اور کر لیں، لیکن کڑوا گھونٹ پی لیں، وہ آپ ہی کے فائدے میں.